السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورۃ الشرح کی 2 آیات پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک تفسیر کا اقتباس بھی ہے جو ان آیات کے معنی کو واضح کرتا ہے، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی۔ تو آج اس پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 5 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر فوراً بعد آیت نمبر 6 اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مطلب بنیادی طور پر ایک ہی پیغام 2 بار، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جی بالکل، اور یہ جو 2 بار دہرایا گیا ہے نا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تفسیر اسی پر زور دیتی ہے۔ یہ صرف تاکید نہیں ہے، مطلب یہ اللہ کے وعدے کی قطعیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بات بالکل پکی ہے، یقینی ہے۔ ہر مشکل، ہر تنگی جو آئے گی، اس کے ساتھ لازماً آسانی جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ 7 والی بات، یہ مجھے بہت دلچسپ لگی۔ یعنی یہ نہیں کہ مشکل ختم ہوگی تو آسانی آئے گی، بلکہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ عربی لفظ ہے مہا، اور مہا کا مطلب ہی ساتھ ہے، ڈیورنگ، along سائڈ۔ تو تفسیر یہی سمجھاتی ہے کہ آسانی مشکل کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کر رہی، وہ اسی مشکل کے اندر، اسی وقت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ واہ، یہ تو بہت امید افزا بات ہے۔ جی ہاں، یوں سمجھیں کہ اندھیرا ہے، لیکن اسی اندھیرے میں کہیں روشنی کی کرن بھی ہے۔ شاید ابھی نظر نہ آ رہی ہو، لیکن ہے ضرور۔ اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ تفسیر میں ایک مثال بھی ہے۔ جی، ایک چھوٹی سی تمثیل ہے۔ ایک شخص ہے جو بہت پریشان ہے زندگی کی سختیوں سے۔ وہ پوچھتا ہے کہ بھئی زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ ایک بہت ہی انسانی سوال ہے نا؟ بالکل، ہم سب کبھی نہ کبھی یہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اسے انہی آیات میں جواب ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ یہ روزمرہ کی جو مایوسی سی ہوتی ہے نا، اس کا ایک طرح سے قرآنی جواب ہے۔ صحیح، تو یہ مثال ایک بڑے اصول کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جی، وہ اصول جو تفسیر بیان کرتی ہے کہ ہر مشکل اپنے اندر آسانی کا امکان رکھتی ہے۔ جیسے تفسیر میں الفاظ ہیں، ہر دکھ کے بعد راحت، ہر اندھیرے کے بعد روشنی۔ یہ ایک طرح کا، آپ کہہ لیں، فطرت کا قانون ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات بھی تھی کہ ہر آزمائش کے ساتھ کچھ خاص انعام یا خیر بھی ہوتی ہے۔ بالکل، ہر آزمائش کے ساتھ اللہ کا خاص انعام، یہ جملہ بھی تفسیر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل صرف برداشت کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ مثبت بھی لاتی ہے۔ یعنی وہ ہمیں کچھ سکھا سکتی ہے یا مضبوط بنا سکتی ہے۔ جی بالکل، یا ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی خیر ہو جو ہمیں اس وقت سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تو یہ سوچ مشکل کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ تو پھر مایوسی کی تو کوئی وجہ نہیں رہتی، اگر یہ سمجھ ہو۔ تفسیر تو یہی کہتی ہے کہ ایمان رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ یہ آیات صرف دلاسا نہیں ہے، یہ ایک ایکٹیو امید کا، ثابت قدمی کا سبق ہے کہ بھئی حالات جیسے بھی ہوں، آسانی کا پہلو موجود ہے، اسے تلاش کرو، اس پر یقین رکھو۔ یہ تو ایک بہت بڑا نفسیاتی اور روحانی سہارا ہے، یہ جاننا کہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی اور آسانی کہیں قریب ہی ہے۔ جی ہاں، یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک عملی رویہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ان 2 آیات کا مرکزی پیغام اس تفسیر کی روشنی میں کیا بنتا ہے؟ مرکزی پیغام یہی ہے کہ مشکل اور آسانی یہ لازم و ملزوم ہے، الگ نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو 2 بار تاکید کے ساتھ دہرایا گیا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ ٹھیک، تو مشکل آتی ہے لیکن آسانی اس کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال پر لا کھڑا کرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے مع العسر، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آسانی کے آثار، اس کی جھلکیاں مشکل کے دوران ہی مل سکتی ہیں؟ کیا ہمیں مشکل کے پوری طرح ختم ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اس مشکل وقت کے اندر ہی اس آسانی کو کیسے پہچانیں، کیسے محسوس کریں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔